نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ آج کے درس میں بات یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے اور روزے کیوں فرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے صبح سے شام تک انہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دے کر فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بنو۔ متقی بننے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اسی مبارک رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور اسی قرآن کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کو ہدایت دے گا، ان کے لیے قرآن یہ ہدایت والا ہے۔ اور اس قرآن کو بھی متقی لوگوں کے لیے، اور پھر اسی مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اتار کے روزوں کی فرضیت قرار دی، اور روزوں کی فرضیت کا بھی مقصد بتلا دیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بنو۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، ہم تقوی اختیار کریں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ بھوکے تو رہتے ہیں لیکن بھوک کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اصل جو روزے کا مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ڈرنا اور بچنا۔
ڈرنے اور بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شرک بڑا گناہ ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے، غیبت سے، دوسرے کا مال ناحق کھانے سے، رشتوں کو توڑنے سے، بڑوں کی بے ادبی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا کہ مجھے تو اپنے رب کو حساب دینا ہوگا، مجھے تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس بات میں ڈرو کہ جو کل قیامت کے دن کے لیے تم نے آگے بھیجا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزوں کے ذریعے متقی بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ عمومی طور پر متقی کہا جاتا ہے جو زیادہ عبادات میں دکھائی دے، نماز میں، ذکر میں، تسبیح و تلاوت میں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن متقی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو پوچھا کہ امیر المومنین کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ کیسے گزرے ہیں؟ کہا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا، اپنے جسم کو بھی سمیٹا، اور میں اس خاردار اور جھاڑیوں کے راستے سے اپنے آپ کو ایسے بچاتے بچاتے جلدی جلدی گزر گیا کہ کہیں جھاڑی سے میرے جسم میں، میرے کپڑوں میں کوئی خراش نہ آئے، میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچے، میرے جسم میں کوئی نقصان و زخم نہ ہو۔ راستہ چونکہ خاردار ہے اور وہ خراب راستہ ہے، اس لیے جلدی جلدی اپنے آپ کو گزار دیا۔ تو فرمایا، ذاک تقویٰ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو ایسے بندہ گزار کے آگے جائے آخرت کی طرف کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا کوئی کانٹا نہ چبھے جو اعمال اور ایمان کو نقصان پہنچائے، اعمال اور ایمان کو خراش پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے بندے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ جب انسان کی جب اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو نفس پر چوٹ پڑتی ہے اور اندر میں ضعف پیدا ہوتا ہے، اور جو بہیمیت کا عنصر ہے، وہ سرکشی کا جو عنصر ہے، اس پر چوٹ پہنچتی ہے، اور اسی سے پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو روزے کے ساتھ کر دیا، اور رات میں اللہ نے تراویح کے ذریعے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ دن میں روزہ بھی انسان کو تقویٰ کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور قرآن بھی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور تاکہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے یہ انسان تقویٰ کی اعلیٰ منزل اور مقصد تک پہنچے۔ تو ہم نے روزانہ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے،
اور روزانہ اپنی فکر بھی کرنی ہے کہ آج کی صبح میری شام سے آج کی شام میری صبح سے اچھی ہو، آج کا دن میرا کل کے دن سے اچھا ہو، آج میں رمضان کے کتنے روزے گزار کے آیا ہوں پہلے سے، یہ رمضان میرے لیے کتنی تبدیلی لے کر آیا ہے اور میں اس میں کتنا آگے بڑھا ہوں، کتنا آگے نکلا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے اور اپنے رب کے طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار اور توبہ اور ندامت دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رمضان کے روزوں کے ساتھ اہتمام کرنے اور تقویٰ کے حصول کے لیے آداب و احترام کے ساتھ تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔